بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پتے کے امراض، گال سٹون، پتے کی پتھری، اس پہ پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے، لیکن لوگوں نے بہت زیادہ تقاضا کیا ہے کہ ایک اور ویڈیو بنا لو۔ حقیقت یہی ہے کہ پتے کی پتھری بغیر آپریشن کے خارج ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کیلشیم اور کولیسٹرول کی وجہ سے بنتی ہے۔ کیلشیم اور کولیسٹرول جب زیادہ ہو جاتا ہے تو ان عناصر کی وجہ سے پتے کے اندر پتھری بن جاتی ہے، اور ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جو چربی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، چربی والا گوشت، چکنائی کا زیادہ استعمال، اور جسمانی طور پر وہ ہیلتھی ہوتے ہیں، موٹے تازے۔ ایسے لوگوں کو بعض اوقات کھانا کھانے کے بعد یکدم درد اٹھتا ہے، وہ درد بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور ایسے مریضوں کو دائیں ہاتھ میں درد ہوتا ہے۔ بائیں میں ہوگا تو دل والا ہے، دائیں میں یا پتے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ آدمی زمین سے کوئی چیز اٹھا نہیں سکتا، اتنا زیادہ درد ہوتا ہے۔ نبض کی رفتار ہی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، پیٹ میں بار بار درد ہوتا ہے، بعض اوقات بہت زیادہ درد ہو جاتا ہے، اور بھوک بھی بند ہو جاتی ہے، گیس بنتی ہے، اور وہ منہ سے گیس نکلتی ہے۔ کبھی کبھار ایسے آدمی کو بخار بھی ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پتا کے اندر یا وہ یہ گال سٹون ہوتے ہیں، پتھریاں ہوتی ہیں، اور وہ گال سٹون پڑے رہتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن بعض اوقات یہ مرض بن جاتا ہے۔ اس سے جب تکلیف ہو جاتی ہے تو معالج حضرات تو ڈاکٹر حضرات ہے، فوراً ہی اس کا آپریشن کر دیتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ دنیا میں ایسے ہیں، پتے کے اندر پتھری تو پتے کا آپریشن، گردے کے اندر پتھری تو گردے کا آپریشن۔ اب وہ دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے تم ویڈیو بنا لیتے، ہم پتے کا آپریشن نہ کرواتے۔ میں کہتا ہوں ویڈیو بننے کے باوجود بھی لوگ پتے کا آپریشن کروائیں گے، اس لیے کہ جن لوگوں کے پاس دولت زیادہ ہے وہ دولت کہیں لگنی تو ہے، اس لیے وہ پتے کا آپریشن کروا کر ساری زندگی معدے کا مریض بن جاتے ہیں، کوئی چیز ہضم نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، اور یہ بھی نہیں کھا سکتا۔ بہرحال اللہ نہ کرے کہ کسی کو بھی پتے کی پتھری ہو، اور جن لوگوں کو ہے اگر وہ گاجر 1 پاؤ، چقندر 1 عدد، کھیرا 1 عدد، اب آپ پھر پوچھو گے کہ چقندر کتنا بڑا ہو، درمیانہ سائز ہو، کھیرا بھی درمیانہ سائز، ان کا آپ جوس نکال لو، اور جوس نکال کے صبح خالی پیٹ زیرہ سفید والا
چائے والا چمچ ٹی سپون 5 گرام آپ یہ گاجر چقندر اور کھیرا کے رس کے ساتھ استعمال کر لیں، اور صرف آپ نے 2 ہفتہ استعمال کرنا ہے۔ اللہ نے اگر رحم کر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک اور فارمولہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دیسی لیموں کا پانی نکال لو، عرق نکال لو، اور وہ 1 کلو ہو، اور اس کے بیچ میں اس کے اندر سی پی خر مورا زرد اطیبہ کہتے ہیں۔ سی پی ہر آدمی کو پتہ ہے، یہ سمندر کے کنارے پڑی رہتی ہیں، پنساری کے ساتھ پاس ہر جگہ پہ یہ آپ کو مل جائیں گی، درمیانہ سائز ہو۔ ان کو دھو کر صاف کر کے تو 1 کلو لیموں کا پانی نکال کے 8 سیپیاں اس کے اندر ڈال دیں، 10 ڈال دیں، اور جب آپ دیکھو گے کہ وہ سیپیاں بالکل حل ہو چکی ہیں، بالکل لیموں کے ساتھ مل گئی ہیں، تو آج صبح شام جب 1 کپ چائے والا درمیانہ کپ آپ صبح شام اس کا پانی پی لیں۔ اور ایک اور بھی ہے، وہ ہے لیموں کا پانی اور زیتون کا تیل۔ زیتون کا وہ تیل جو پینے کے قابل ہوتا ہے، دونوں کو مکس کر کے رات کو سوتے وقت 1 کپ یہ پی لیں، انشاءاللہ العزیز کچھ عرصہ کے بعد پتے کی پتھری جو ہے نکل جائے گی۔ اور ایک اور بھی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ جو ادویات ہیں۔ اللہ کرے گا کہ پاکستان کے اندر اللہ ایسے ڈاکٹروں کو پیدا کر دے گا جو پڑھے لکھے تو ہیں لیکن علم الادویہ، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی جو پسندیدہ جڑی بوٹیاں ہیں، ان پہ وہ تحقیق اور ریسرچ کریں گے کہ میرے ملک کے بیمار جو ہے انشاءاللہ العزیز وہ اس علاج سے بہت جلدی صحت یاب ہو جایا کریں گے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں ہیں کلونجی، کاسنی کے مغز، کاسنی کے بیج اور انجیر۔ آپ کلونجی کو لے کے صاف کر لیں، کاسنی کے بیج کو لے کے صاف کر لیں، 1 پاؤ لے لیں، پاؤ لینے کے بعد آپ انہیں باریک کر لیں۔ یہ مرکب آپ کے پاس آ جائے گا تو 1 چائے والا چمچ ٹی سپون آپ نے صبح کے وقت استعمال کرنا، لیکن استعمال کیسے کرو گے؟ 5 انجیر رات کو صاف کر کے پانی کے اندر بھگو کے رکھ لو گے۔ وہ جو انجیر کا پانی ہے، 5 انجیریں آپ نے بھگو کے رکھی ہیں، ان کے پانی کے ساتھ کلونجی اور کاسنی کا مرکب ٹی سپون چائے والا چمچ صبح خالی پیٹ آپ استعمال کرو گے، اور جو انجیر باقی 5 آپ کے پاس بچ جائیں گی انہیں آپ چبا کے کھا لو گے۔ حقیقت یہی ہے، سچ یہی ہے، تجربہ یہی ہے، مشاہدہ یہی ہے کہ پتھریاں نکل جاتی ہیں۔ مہینے 1-2 لگ جائیں گے، لیکن انشاءاللہ العزیز کاسنی، کلونجی، انجیر کے پانی کے ساتھ اور اوپر سے انجیر کھانے کی وجہ سے یہ پتھریاں نکل جاتی ہیں۔ تو اگر پتے کے اندر پتھریاں ہیں اور وہ چھوٹے سائز کی ہیں تو آپ یہ علاج پہلے کریں، بعد میں آپ آپریشن بھی کروا لینا۔ اللہ جل جلالہ و امن والو
آپ کو اور مجھے صحت عطا فرمائے۔ حکیم الیاس عبدالی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔